ایک بے اولاد افراد کے لیے بہترین نمونہ ایک انمول تحفہ لے کے آیا ہوں۔ ایک بہت بہترین انمول تحفہ ہے اور بہت ہی مجرب عمل ہے، کئی بار آزما چکا ہوں۔ کافی سارے لوگوں کو یعنی ایسے بے اولاد جوڑوں کو بہت سارا فائدہ ہوا ہے۔ اللہ نے مہربانی کی ہے، اللہ نے نارینہ اولاد سے نوازا ہے۔ اولاد جو ہے نا، یہ ایک نعمت ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ ان نعمتوں میں سے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تمام امت مسلمہ کے اوپر رحم و کرم فرمائے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ ایک بے اولاد افراد کے لیے بہترین نمونہ ایک انمول تحفہ لے کے آیا ہوں۔ ایک بہت بہترین انمول تحفہ ہے اور بہت ہی مجرب عمل ہے، کئی بار آزما چکا ہوں۔ کافی سارے لوگوں کو یعنی ایسے بے اولاد جوڑوں کو بہت سارا فائدہ ہوا ہے۔ اللہ نے مہربانی کی ہے، اللہ نے نارینہ اولاد سے نوازا ہے۔ اولاد جو ہے نا، یہ ایک نعمت ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ ان نعمتوں میں سے ہیں۔ جب باپ تھکا ہوا گھر آتا ہے نا، گھر میں بیٹا یا بیٹی باپ کے جوتے اٹھائے، باپ کے ساتھ لاڈ پیار کرے تو ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہیں۔ اور بعض میں نے گھر دیکھے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑے ہی نہیں ختم ہوتے، اور اولاد ہونے کے بعد بیوی کے اندر، عورت کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو وہ پھر برداشت کرتی ہیں، وہ اپنے آپ کو پھر اس بچے کی وجہ سے، بچی کی وجہ سے اپنی زندگی کو کیا کرتی ہے، پھر وقت گزارتی ہے، بدل دیتی ہے، اپنی عادتیں چھوڑ دیتی ہیں۔ کئی عورتیں میں نے دیکھی ہیں، مرد بہت اچھا ہوتا ہے لیکن عورت ایسی ہوتی ہے کہ وہ نہیں گزارا کرتی روزی۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالی اولاد والی نعمت سے نوازتے ہیں، اس کے بعد اس کی عادتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ چیز اتنا میٹھا میوہ ہے نا یہ، کہ جس کی انتہا نہیں، اولاد جیسی ثقیل چیز۔ یہ بہت انسان کو ثقیل کیوں کہا کہ یہ انسان کو نرم کر لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، بیٹیوں والوں کے سر جھک جاتے ہیں۔ پھر اولاد کی وجہ سے انسان مجبور ہوتے ہیں۔ بعض لوگ بڑے کہتے تھے کہ اس اولاد نے ہمیں مجبور کر دیا، تو وہ کیوں کہتے ہیں کہ انسان کے اندر وہ غصہ، وہ جو بات ہوتی ہے اس کے اندر کمی آ جاتی ہے، تبدیل ہوتا ہے، اپنے زبان پر کنٹرول رکھتا ہے، اپنے گھر میں کنٹرول۔ پھر کہتے ہیں یار چھوڑو، بچے ہیں۔ تو کئی بچیاں ایسے بد اخلاق ہوتی ہیں کہ گھر والے بالکل ہی برداشت کرنے تک نہیں سوچتے، لیکن جب اولاد کو دیکھتے ہیں تو مجبور ہو کے خاموش ہو جاتے ہیں، پھر وہ مجبوراً بھی زندگی گزارتے ہیں۔ اسی طرح میں نے مرد دیکھے کہ بالکل ہی ایک دوسرے کے ساتھ گزارا نہیں، کام کاج کی توجہ نہیں، تو بس ٹھیک ہے وقت گزر رہے، لیکن جب بچے ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ انتھک محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اسے پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی، نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ آندھی دیکھتا ہے، نہ طوفان دیکھتا ہے، پھر وہ ٹکر لیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اولاد کی وجہ سے۔ ثقیل چیز ہے اولاد، انسان کے مجبور کر لیتی ہیں۔ اور جس گھر میں بچے نہیں، اس گھر کے اندر آپ دیکھ لیں بے رونقی سی ہوتی ہے۔ جب بھی انسان کسی کو ملتا ہے نا تو وہ سوال ہی کرتا ہے کہ یار سنائے آپ کے بچے ٹھیک ہیں؟ اگر وہ کہتے یار میرے تو بچے نہیں ہیں تو اس کے بعد اس کو ادھر ہی خاموشی، اور وہ کہتے بچے ہیں، کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ، کیا کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یعنی چلو یار بیٹا ہے بیٹی ہے، ہم نے
زندگی گزر گئی، شادی کر لیا، پوتا پوتی ہیں، گھر آباد ہے نا، آخری عمر میں آپ کو دیکھتے ہیں یہ بڑھاپے کی محبت دور ہو جاتی ہے، اولاد بچے کے آگے، بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو پھر انسان بہت محبت کرتا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کرتے؟ حسنین کریمین سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے، کتنی، حسین منی و انا من حسین، میں حسین میں سے، حسین مجھ میں سے ہیں، دونوں سے محبت، پیار، انس، اور دونوں کو سونگتے اور محبت کرتے تھے۔ تو اولاد ایک ایسی ثقیل چیز ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس حوالے سے ایک بہت ہی مجرب عمل لے کے آیا ہوں، بہت ہی مجرب۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ایک دانہ کالی مرچ اور ایک دانہ لونگ کا لے لیں۔ یہ دونوں چیزوں پر پہلی جو آیت ہے وہ شوہر کے لیے ہے، اور دوسری جو آیت ہے وہ بیوی کے لیے ہے۔ شوہر جو ہے وہ کالی مرچ پر، لونگ پر یہ دانہ، یہ بھی نہیں ہے کہ صرف شوہر ہی دم کرے، اس کی بیوی بھی کر سکتی ہے، کسی سے کروا بھی سکتا ہے دم۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کالی مرچ 41 دانے اور کالی مرچ کے لونگ، زیادہ بھی لے سکتے ہیں، کالی مرچ اور ایک دانہ لونگ دونوں لے کر اس کے اوپر مرد کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کے وہ صبح نہار منہ ایک دانہ لونگ کا اور ایک کالی مرچ چبا کے کھا لیں، یا ویسے ہی کھا کر اوپر پانی پی لیں، اور گھر والے جو ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے ایک دانہ کالی مرچ اور ایک لونگ کا دانہ، ایک لونگ لے کر اس کے اوپر دوسری جو آیت ہے کلام اللہ شریف کی جو میں پڑھوں گا، یہ دم کریں، وہ عورت استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں پہلا طریقہ تو اس کا یہ ہے، ہاں عورت جو ہے ماہواری کے دنوں کے اندر نہ لونگ کھائے گی، نہ کالی مرچ، نہ یہ وظیفہ کرے گی۔ جو ہی پاک ہوگی، پاک ہوتے ہی یہ وظیفہ پھر شروع کرے، شروع پہلے بھی کریں، جیسے ماہواری کے دن، ایام کے دن شروع ہو جائیں، اس وقت یہ صرف شوہر پھر استعمال کرے، گھر والی نہ کرے۔ تو پہلی آیت اس کی یہ ہے کہ جو شوہر کے لیے، پہلا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا اس کا یہ ہے۔ ہاں دوسرا ایک طریقہ اس کا یہ ہے، اگر بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہے کہ وہ کالی مرچ یا لونگ نہیں استعمال کر سکتے، چھوڑو کون کرے گا، کالی مرچ کھانا مشکل ہے، پانی پی کے منہ میں ڈال کر پانی پی لیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ایک بندے کے مزاج میں نہیں ہے، نئی بات بنتی ہے، تو اس کے لیے طریقے مختلف ہیں۔ 2 انڈے لے لیں، لیکن ہو دیسی انڈے لے کر ان کو ابالیں، ابالنے کے بعد یہ جو پہلی آیت کی تلاوت میں کروں گا اس کو مارکر کے ساتھ لکھ کر بسم اللہ شریف لکھ لیں، اگر بسم اللہ شریف نہ لکھ سکے کیوں لمبی ہے، مختصر سی جو آیت ہے وہ لکھ کر ایک انڈا، وہ جو پہلی آیت والی وہ مرد کھائے گا، اور دوسری جو آیت والی ہے وہ عورت کھائے گی، وہ بیوی کو کھلائے گا۔ دونوں لکھ کر مارکر کے ساتھ، اور میاں بیوی دونوں کھا لیں۔ کالی مرچ پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور انڈے پر بھی۔ آئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، اور اس وظیفے کو 41 دن تک روزانہ کرنا ہے، 41 دانے لے کر 41 مرتبہ یہ کر لیں، یعنی سمجھو 82 دانے لیں گے نا، اس کے اوپر یہ عمل کر لیں اور روز استعمال کرنا شروع کر لیں۔ ویسے ہر روز فجر کی نماز کے بعد کوشش کریں 2 سے 3 دفعہ مرد کے لیے جو آیت ہے وہ پڑھے، اور عورت کے لیے جو آیت ہے وہ اپنے اوپر پڑھ کر دم کریں، یا ویسی پانی پہ دم کر کے پی لیں۔ آیت مرد کے لیے جو ہے وہ بھی میں پڑھ لیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون۔ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر لیں، مرد کر کے، اور مرد استعمال کریں۔ اور دوسری جو آیت ہے وہ عورت کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
والأرض فرشناها فنعم الماهدون والأرض فرشناها فنعم الماهدون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. یہ آیت جو ہے سورہ زاریات کے اندر ہے، سورہ زاریات پارہ نمبر 27، اس کے اندر یہ آیت ہے. اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ بے اولاد جو حضرات ہیں ان کو اللہ اولاد نرینہ سے انمول تحفے سے مالا مال فرمائیں گے. اللہ سب کو بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیں. جن کے اولاد ہیں اللہ ان کو بھی نیک صالح بنائیں. اللہ پاک اولاد کے دکھ سے غم سے بچائے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.